اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہارون تنولی صاحب، وکٹری میڈیا گروپ کا، کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور ہزارہ موومنٹ پاکستان کے موقف جاننے کی کوشش کی۔ بیسیکلی میں آپ کے توسط سے، آپ کے اس میڈیا چینل کے توسط سے ہزارہ کے 8ویں اضلاع کے جو 24 قبائل سے زائد اس ہزارہ میں آباد 80 لاکھ سے زائد عوام ہے، ان ہزارے والوں سے مخاطب ہوں کہ ہم نے ہر دور میں جو اپنی استطاعت کے مطابق کوشش رکھی، وہ ہزارہ کاس کی جدوجہد کو اجاگر کرتے رہے، ہزارہ کاس کو اجاگر کرتے رہے، اور آج پھر ایک نئے سرے سے، نہ یہ کاز پرانا ہے، نہ یہ جدوجہد پرانی ہے، نہ کوئی ایسی ابہام والی صورتحال ہے کہ ہم لوگ یکجا نہیں ہو سکتے کسی مقصد کے اوپر۔ 1987 سے شروع ہونے والی اس ہزارہ کی جدوجہد میں صف اول کے کردار ادا کرنے والے لوگوں نے اپنی جانیں دیں، وہ عمر کے آخری حصے تک اپنے اسی ہزارہ کاز کے لیے لڑتے رہے اور دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ 2010 کے بعد جو صورتحال ہزارے وال قوم نے دیکھی اور پوری دنیا نے دیکھی کہ ہمارے ان شہداء کے خون کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ان زخمیوں کی قربانیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمارے اس کاز کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ایک ایسی ابہام کی صورتحال، ایسی خاموشی تھی، ایسا سناٹا تھا کہ ہم صرف 12 اپریل یا اپریل کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے تیاریوں میں لگ جاتے تھے، اور 12 اپریل کی ایک تقریب کسی بھی جگہ پہ کر کے ہم پورا سال خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور میں اس میں کسی قسم کی یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ ہزارہ کے رہنے والے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہزارہ کاز کی اس افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے 12 اپریل کو ضرور منانا چاہیے۔ وہ ایک ہمارے ورثے کے طور پہ ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں، ہزارہ موومنٹ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم رہے اور ہزارہ کاز کی الگ الگ حیثیت میں جدوجہد کرتے رہے تو ہم کبھی بھی اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان، نوجوانان، بزرگان اور ان سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آئیں آپ اس پلیٹ فارم سے بحیثیت ہزارے وال ہزارہ کاز کے لیے جدوجہد کریں۔ ہزارہ موومنٹ پاکستان نے صرف 3 پوائنٹ کے اوپر اپنے اس ایجنڈے کو سامنے لایا اور جدوجہد کا آغاز کیا ہے: حقوق، اختیارات اور شناخت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ایک ماں کا درجہ رکھنے والی ریاست جو عوام الناس کو صدر پاکستان سے لے کے عام شہری تک ایک حقوق دیتی ہے، ہمیں وہ نہیں مل رہی، اس لیے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان وسائل کے اوپر ہمارے اختیارات نہیں ہیں، اس لیے ہم اختیارات کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ہزارہ وال قوم ہماری شناخت نہیں ہے، اور ہم اپنی شناخت صوبہ ہزارہ کے حوالے سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے اس شناخت کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی شکر گزار رہوں گا، اور میں درخواست کروں گا آپ تمام احباب سے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کی خاطر آپ کو ہزارہ کاز کی اس افادیت کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ ہزارہ ڈویژن کے اندر یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پی 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 ہے، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اس کے علاوہ دیگر تحریک صوبہ ہزارہ ہے، تحریک صوبہ ہزارہ حقیقی ہے، ہزارہ عوامی اتحاد ہے، اور ہزارہ قومی معاذ ہے۔ اس سمیت جتنی بھی، کمی بیشی کی معافی چاہتا ہوں، جتنی جماعتیں بھی ہیں، وہ خواہ مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اکابرین سمیت نوجوان بالخصوص ہزارہ وال یہ اس چیز کے اوپر جاگ چکے ہیں اور بیدار ہو چکے ہیں کہ صبح ہماری ضرورت ہے، اور اس کے حصول کے بغیر اب ہم نے رکنا نہیں ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور ملک کو استحکام دینے کی خاطر، ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر ڈالنے کی خاطر، اور بالخصوص ہزارہ وال قوم کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں صوبہ ہزارہ دیا جائے۔ میں اس کے ساتھ آپ تمام احباب کو یہ چیز باور کروانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہزارہ وال ان 12 اپریل کے ان 7 معصوم شہداء کو بھول جائیں گے تو آپ یہ اپنی نسلوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کریں گے۔ شہداء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی زندہ ہے، اور ہزارہ کاز کو زندہ رکھنے کے لیے بھی وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شہداء ہزارہ کو ہم بھولے نہیں ہیں۔
100-150 سے زائد ہم ان زخمیوں کے خون کو نہیں بھولے ہیں. انشاءاللہ ان کی وہ قربانیاں، ان کا دیا ہوا خون انشاءاللہ ہمیں صبح ہزارہ کی منزل تک لے کے جائے گا.